بانوی خانه ام، یار دردانه ام. بانوی خانه ام، یار دردانه ام. دیدمت پشت دری، چون قلبم شعله بری. دیدمت پشت دری، چون قلبم شعله بری. بیلا با بیلا با بیلا، چون قلبم شعله بری. دیدمت ہے وہ رہ رہے ہیں یثرب میں، ایک ایسی شخصیت آئی ہیں تو دیوانے ہو گئے ہیں اور حضرت پر ایمان لے کر آئے ہیں اور پوری زندگی جو ہے وہ عین اسلام پر گزاری ہے. اب ایسے کرنی نے تو یہ تبدیلی جو ابو لہب نے، ابو جہل نے یہ جو نہیں مانا، تو یہ ان کے دل کی آنکھیں جو ہیں، ان کے دل کی آنکھیں بند ہیں، وگرنہ ظاہری طور پر تو یہ دیکھ رہے تھے وہ تحول اور تبدیلی. بہت بہت شکریہ جناب مولانا. میں یہاں پہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج عظیم دن بھی ہے اور عظیم ایام بھی ہے. یہ سلسلہ محرم سے چلا آ رہا ہے سفر تک، اور کئی دنوں اور بھی چلے گا یہ سلسلہ. تو ناظرین کے لیے، خاص کر عالم اسلام اور امت مسلمہ کے لیے، آج ہم ان ایام میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے، ان کے محضر سے کیسا درس حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا درس ہمیں حاصل کرنے چاہیے؟ جی، پاک پیغمبر کی جو سیرت طیبہ ہے انسان کے لیے کاملاً ضابطۂ حیات ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کے لیے مطمئن ترین طریقہ جو حصی ہے، لیکن ہم متاسفانہ یہاں پر ہمارے لیے وہ حص، ہمارے لیے صرف تاریخ موجود ہے. اس نقص کو تاریخ جبران کر رہی ہے. تاریخ مستند ہو، تاریخ مستند اس نقص کو جبران کر رہی ہے. اس تاریخ کے ذریعے ہم پاک پیغمبر کی سیرت تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. اور ایسی جس کی طرف جو ہے خود قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالکل آپ کے لیے سیرت پیغمبر جو ہے بہترین ضابطۂ حیات ہے. اور حضرت اگر وہ دقیق نظر ہو ہماری، ہاں یہ بھی شرط ہے کہ ہماری صرف سرسری ہم سیرت کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو اپنے وجود پر اس کو نافذ کریں، عملی جامہ پہنائیں. تو تب دیکھیے امیر المومنین اسلام فرما رہے ہیں، اپنی ایک وصیت میں فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ یا بنیہ ان لم اکن امرت عمرہ من کان من قبلی، میں نے زندگی گزشتہ زمانے میں نہیں گزاری. حضرت ہمیں بہت بڑا درس دے رہے ہیں، ہمیں بہت ہی عظیم درس دے رہے ہیں کہ تاریخ سے انسان کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے. انسان یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم پہلے آنے والے افراد نہیں ہیں اس دنیا میں، بلکہ ہم سے پہلے ہزاروں اربوں لوگوں نے اس زمین پر زندگی گزاری ہے، اس آسمان کے سائے کے نیچے زندگی بسر کی ہے، ستاروں کا نظارہ کی ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے اصلاح کی ہے. اور پاک رسول صلی اللہ جو بھی نبی آیا ہے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی آیت ہے کہ حضرت فرمایا کہ ان ارید الا الصلاح، میں جو ہے صرف اصلاح چاہتا ہوں. حضرت کی جو تمام زندگی ہے وہ انسان کی زندگی میں جتنے فسادات ہیں، انسان کی زندگی میں جتنے بگاڑ ہیں، ان کو سدھارنے والی ہے وہ سیرت. اور اگر وہ نظر انسان رکھے جو امیر المومنین نہج البلاغہ وہ وصیت فرما رہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی نہیں گزاری گزشتہ لوگوں کے ادوار میں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، میں نے ان کے اعمال کو دقیق نظر سے دیکھا ہے.
وفقرت فی اخبارہم، میں نے ان کی اخبار میں جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں ان میں نے فکر کی ہے. وسرت فی آثارہم، ان کے آثار کو میں نے پرکھا ہے. سبحان اللہ. حتی اعدت کاحدہم، حتیٰ کہ میں ان میں سے ایک ہو گیا. حضرت یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ تم تاریخ کو یا سیرت کو اگر اٹھاؤ تو اس طرح دیکھو کہ تم یعنی اس ادوار میں اس دور میں زندگی گزار رہے ہو. اگر تم زندگی اس طرح اگر تاریخ کو نظر کرو گے، اگر سیرت پیغمبر کو اس طرح دیکھو گے تو تم اسی طرح ہو جیسے مدینہ میں زندگی گزار رہے ہو، جیسے مکہ میں زندگی گزار رہے ہو، حضور کے پہلو میں زندگی گزار رہے ہو. تمہاری تمام جو بگاڑ ہے زندگی میں، تمہارے تمام جو فسادات ہے زندگی میں، وہ دور ہو جائیں گے. اگر اس طرح دقیق نظر انسان کی تاریخ کے اوپر ہو، سیرت پیغمبر کے اوپر اگر دقیق نظر رکھے انسان، تو انسان واقعاً ایک بہترین زندگی، ایک نجات والی زندگی، آخرت اس کی واقعاً ایک شاداب ہے، روشن اس کی آخرت ہے ان اصول پر اگر زندگی گزارے. بالکل. اور لیکن یعنی افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلمان نے اس ضابطۂ حیات کو کھو دیا ہے. دوسرے معنوں میں کہا جائے کہ اگر جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ رسول اسلام کو اسوہ حسنہ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، تو بجائے کہ آج کے مسلمان اور آج کا عالم اسلام اسوہ حسنہ اس ذات پاک کو بناتے ہیں، لیکن دوسروں کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ حسنہ بنا رہے ہیں. دراصل شناخت، فقدان شناخت کی وجہ سے ہمارے پاس، میں یہی چاہتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شناخت فقدان ہے. ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں جس سے ہم شناخت کریں. ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک طالب علم جب استاد کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے آیا تو استاد نے اس کے سامنے بہت اس پاک رسول کے کلام کی عظمت بیان کی کہ یہ جو تم حاصل کرنے آئے ہو اگر اس کو سونے کے ساتھ بھی لکھا جائے تو پھر بھی کام ہے. بہت ہی میں نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا اور بڑا اپنے دل میں خوش تھا. زمانہ گزرتا گیا، ایک دن اس کے ہاتھ سے استاد جس میں پانی پیتا تھا وہ پیالہ ٹوٹ گیا. یہ فقدان شناخت کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر شناخت نہ ہو تو انسان کتنا نقصان ہوتا ہے اور انسان کامیابی سے تنزلی کی طرف کس طرح جاتا ہے. تو اس نے سوچا کہ میرے پاس تو یہ جو میں یاد کر رہا ہوں، یہ جو احادیث یا کلام پیغمبر کو یاد کر رہا ہوں، اس کی قیمت ہی بہت زیادہ ہے. تو پیالے کی کیا قیمت؟ میں ابھی جا کر بازار میں جاتا ہوں، پاک پیغمبر کا کلام سناتا ہوں، لے کر آ جاتا ہوں. وہاں بازار میں گیا اور پیالے بیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ ایک پیالہ مجھے دے دیجئے، اس طرح کا یہ ٹوٹا ہوا ہے، اسی طرح کا مجھے دے دی. اس نے کہا کہ اس کے لیے پیسے چاہیے. اس نے کہا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، ہاں میں پاک پیغمبر کے کلام آپ کے سامنے، ان کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ آپ اس کی اجرت ادھر سے کاٹ. اس نے کہا یہ کلام تو اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت تو پیسے ہیں. بیچارہ بڑا پریشان اور اپنے استاد کے پاس واپس گیا، نالان اور گلا کرتا ہے کہ آپ نے تو بہت عظمت بیان کی اس کلام کی، تو جس کلام کی آپ عظمت بیان کر اس کے بدلے میں تمہیں پیالہ بھی نہیں ملا بازار سے. اب استاد بڑا ذہین اور بڑا فتین تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی آپ کو عظمت اس کی بتاتا ہوں. جائیں آپ اسی بندے کے پاس جس کے پاس گئے ہیں پیالہ لینے، یہ ایک آپ کو لال میں دیتا ہوں، یہ لے کر جائیں اس سے اس کے بدلے میں. وہ گیا اور لال اس کو دیا. اس نے کہا کہ یہ بھی اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، میرے لیے پیسے لے آؤ، میں آپ کو پیالہ دیتا ہوں. پھر وہ واپس کیا؟ اس نے کہا کہ یہ لال بھی اس کے لیے بے ارزش ہے، قیمت نہیں ہے. اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلو، تمہیں عظمت پتہ چلے. عظمت اس کو پتہ چلتی ہے جو شناخت رکھتا ہے. اب گیا جواہ شناس کے پاس، کچھ کہا کہ اس کی مالیت کیا اس لال کی؟ اس نے کہا کہ میرے دکان میں جتنا یہ مال پڑا ہے یہ بھی کم ہے، اس کی ارزش بہت زیادہ ہے. اس نے اپنے اس شاگرد کو کہا اب دیکھو اس بندے کو اس کی شناخت نہیں، اگر شناخت نہ ہوتی پیالہ تو ارزش ہی کچھ نہیں. تو یہاں پر ہم شناخت نہیں رکھتے، وگرنہ کلام پیغمبر میں تو وہ جو اس عرب کے زمان جہاں پر انسانیت ہی نہیں ہے، بالکل بالکل کچھ بھی نہیں، وہاں جانوروں سے بھی بدتر انسان کا حال ہے. بدتر جو زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ان میں ایک تحول ایسا چینج آیا ہے کہ
دنیا حیران ہے، بلکہ سب سے زیادہ تاریخ میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ پاک پیغمبر کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جس نام کی ریسرچ کی گئی ہے وہ پاک پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید پچھلے سال یا کئی سال پہلے جو سب سے زیادہ نام رکھا گیا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن یا پچھلے کئی سالوں میں جو ہم نے دیکھا کہ عالم غرب نے مغرب کی طرف سے جو توہین آمیز کلمات یا کارٹونز بنائے گئے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ تاکہ اس نور کو روکا جائے، لیکن وہ روک نہیں پائیں گے اس سلسلے میں۔ تو مولانا میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ بہت ہی عظیم اور مفید مطالب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے یعنی ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص کر جو نوجوان نسل ہے، نسل نوین کے لیے نبی اکرم کا کوئی خاص پیغام جو ہم انہیں دے سکے اور اس دن کی مناسبت سے وہ اپنے لیے سرمشق بنا سکے، اس کی طرف اگر آپ کچھ اشارہ فرمائیں گے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایک انسانی معاشرے کے لیے ایک بہترین حضرت کا فرمان ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ جوان ہو، بالکل، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مسلم جو ہے، مسلمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے انسان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ اور پھر فرما رہے ہیں مومن کون ہے، مسلمان کی جگہ تعریف فرما رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں مومن کون ہے، لوگ جس کو اپنی ناموس کا امین اور اپنے مال کا امین سمجھے۔ مومن وہ ہے کہ لوگ جس کو خود نہیں اپنے نزدیک میں مومن ہوں، مومن وہ ہے کہ جس کو لوگ سمجھے، اس کے ارد گرد رہنے والے یہ سمجھیں کہ یہ بندہ جو ہمارا رہ رہا ہے پڑوس میں یا ہمارے اس محلے میں رہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ناموس اور ہمارا مال میں، یعنی اتنا اس کا کردار بلند ہو، مومن کا کردار اتنا بلند ہو کہ لوگ اس کو امین سمجھیں۔ لوگ سے مراد عام لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، آپ مسلمان اڑوس پڑوس میں۔ سیرت طیبہ یہ ہمیں دیکھیے، آپ یہودی مکے میں مدینہ میں یہودی رہ رہے ہیں، لیکن حضرت کی سیرت سے ایسے ان میں چینج آیا ہے، ایسے ان میں تغیر آیا ہے کہ وہی پاک نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور حضرت کا امین، حتیٰ کہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، حضرت کا امین قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ اس کی سب سے اہم مثال تو یہیں پہ موجود ہے جو آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جاہلیت میں بھی امین مانا جاتے تھے، اور شب ہجرت بھی جب آپ ہجرت کے غرض سے نکلے تو کتنی امانتیں آپ کے پاس؟ امانتیں، وہ امانت میں بھی حضرت امیر المومن علی علیہ السلام کو اسی لیے چھوڑ کر گئے، بالکل، کہ یہ امانتیں جو ہیں تم بعد میں میرے بعد جو ہے فلاں بندے کو پہنچانی ہے، فلاں بندے کو پہنچانی، اتنی بڑی ڈیوٹی تھی حضرت کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ لائیو نشریات شہر مقدس سے مشہد سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی غم انگیز ماحول ہے، چونکہ شب شہادت ہے، شب رحلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ کی۔ یہاں پہ مومنین جوک در جوک آ رہے ہیں اور اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام ہشتم علیہ السلام کی بارگاہ ملکوتی میں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، یہ پروگرام جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔